بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح آنکھ میں سفید موتیہ ہوتا ہے اسی طرح آنکھ میں کالا موتیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا نام کالا موتیہ کیوں ہے؟ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ کالا یرکان ہو گیا ہے۔ کالا یرکان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بیماری نے آپ کے جگر کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا ہوتا ہے۔ پھر ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے جب جگر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ میں ایک سفید موتیہ ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ آنکھ کے لینس کو دھندلا کر دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھ میں روشنی پہنچنی ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے روشنی آنکھ کو نہیں مل پاتی آنکھ کے پردے کو، جس سے آپ کی نظر میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ اس دھندلے پن کی وجہ سے آپ کو صاف شفاف نظر نہیں آتا۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ آنکھ کے لینس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ جب لینس چینج کرتے ہیں تو جو دھندلا پن آپ کا اس موتیے کی وجہ سے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھ پہ جتنی روشنی پڑتی ہے یا جتنی آنکھ میں روشنی ہوتی ہے وہ آپ کی بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کالا موتیہ۔ آنکھ میں کالا موتیہ وہ بیماری ہے جو آہستہ آہستہ آنکھ کی نظر کو کھاتا رہتا ہے۔ جو آپٹک ڈسک ہوتی ہے، جو آپ کی آپٹک نرو ہے، جو آنکھ اور دماغ کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹلی اثر اس پہ ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کے پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھ کا بھی پریشر ہوتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی آنکھ کو فالج کی طرف لے جاتا ہے۔ آنکھ کے پردے کو آہستہ آہستہ وہ اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ اس پہ روشنی کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ یہ آپٹک ڈسک پہ اثر کرتا ہے، آپٹک ڈسک کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہ آپٹک نرو پہ اثر کرتا ہے، آپٹک نرو سوکھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ نظر میں کمی آتی رہتی ہے۔ دو قسم کے کالے موتیے ہوتے ہیں، ایک کلوز اینگل ہے، ایک اوپن اینگل ہے۔ جو کلوز اینگل ہے وہ تو بڑی پینفل کنڈیشن کے ساتھ آتا ہے۔ ایک دم پیشنٹ کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ پھٹنے والی ہے۔ اس کنڈیشن میں بعض اوقات سرجری کی جاتی ہے، جو اینگل کلوز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اوپن کر دیا جاتا ہے۔ کئی کنڈیشن میں پیشنٹ کو لیزر لگا دی جاتی ہے، اسے بھی جو اینگل کلوز ہو چکا ہوتا ہے اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے۔ تیسری کنڈیشن آتی ہے جس میں انسان کو ڈراپس دے دیے جاتے ہیں۔ اس ڈراپ سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی آنکھ کا جو پریشر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جب آپ کی آنکھ کا پریشر کنٹرول رہے گا تو آپ کی نظر میں جو کمی تیزی سے شروع ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عام انسان جس کو کالا موتیہ ہے اس کی نظر 10 سال میں ختم ہو سکتی ہے، تو اگر آپ ڈراپس استعمال کریں گے، اپنے پریشر کو کنٹرول کریں گے، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں گے تو یہی نظر آپ کی بڑھ کے 20 سے 25 سال پہ چلی جائے گی۔ اس لیے کئی لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے جی کالے موتیے کا کوئی علاج نہیں ہے، ہمیں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کالے موتیے کا علاج ڈراپس ہے، کالے موتیے کا علاج آپریشن ہے، کالے موتیے کا علاج لیزر ہے۔ اس لیے اس کو اگنور نہ کریں، بجائے کہ جب یہ کنڈیشن بن جائے کہ آپ بالکل اس کنڈیشن تک پہنچ چکے ہیں کہ آنکھ میں بالکل اندھا پن آ جاتا ہے، تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو ڈراپس استعمال کرنے چاہیے، ہر صورت کرنے چاہیے۔ ڈراپس استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا پریشر نیچے آئے گا۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح کالے موتیے کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے ڈراپس بہت ضروری ہیں۔ آپ کو کہیں نکلنا بھی پڑے تو آپ کی پاکٹ میں ڈراپس ہونے چاہیے۔ جو ڈراپس کا وقت ہے وہ اپنے وقت پہ ڈالیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ڈراپ 8 بجے ڈال لی ہے، دوسرا رات 8 بجے ڈالا ہے، اگلے دن آپ نے ڈراپس دن 12 بجے ڈالے ہیں، شام کو پھر آپ نے 5 بجے ڈالنی ہے۔ اس کا ایک گراف ہوتا ہے، اس گراف کے حساب سے آپ نے ڈراپس ڈالنے ہیں۔ جو ڈاکٹر آپ کا ریکمینڈ کرے گا، اگر وہ دن میں 2 دفعہ ہیں تو آپ نے 2 دفعہ ڈالنے ہیں، اگر وہ دن میں 3 دفعہ ہیں تو آپ نے 3 دفعہ ڈالنے ہیں۔ آپ جب تک ڈراپس استعمال کرتے رہیں گے تو جو نظر بہت تیزی سے کمی میں آتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ جو نظر 20-25 سال میں بند ہونی ہے وہ 40-50 سال پہ چلی جائے گی۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔